آلِ سلجوق۔ آلِ سلجوق کا مورث اعلیٰ دقاق تھا، جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرما رواؤں کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا، اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کرنا شروع کیں اور اپنی قوت بڑھاتا چلا گیا۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے: ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے ہوئے: بیگو، تغرل بیگ، جغرو بیگ۔ لیکن سلطنت کی فرما روائی تغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنی زور قوت کا سکہ گرد و نواح کے تمام ملکوں پر بٹھا دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد سلطان محمود غزنوی اور ان کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانا پڑیں اور آلِ سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، طبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر تغرل بیگ نے اصفہان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آلِ بویہ کے باہمی مخاصمت نے سخت بد امنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آلِ بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کر دیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا، اور بغداد کی حالت حساسیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نیز خلیفہ نے تغرل بیگ کو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بلایا۔ چنانچہ تغرل بیگ رمضان 448 ہجری بمطابق دسمبر 1055 میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آلِ بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آلِ سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر سلطان الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائے کوچک اور شام بھی فتح کر لیے گئے، اور ملک شاہ نے 1092 میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آلِ سلجوق کے زیر نگیں رہا۔ سلاجقہ روم۔ اس خاندان کا بانی سلیمان بن قلتمش تھا۔ قلتمش تغرل بیگ کے سرداروں میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے سلطان الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی۔ بالآخر 1084 میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیائے کوچک میں چلا گیا۔ اور 1077 میں ناسیہ پر، جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 1084 میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ لیکن پہلی جنگ صلیبی میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ ہوا۔ 1058 میں نائسیہ ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، اور اسی کے ساتھ ایشیائی کوچک کے مغربی حصے میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس علاقے میں بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیائی کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا۔ غرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ روم کی حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن کلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پایہ تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین کلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانش مندیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنا لیا۔ 1182 میں کلیج ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین قیصر اول تخت نشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عز الدین قیقاس اول نے سنوب کو بھی فتح کر لیا۔ عز الدین اور اس کے بعد علاء الدین کے بعد کا دور حکومت شان و شکوہ کے لحاظ سے سلاجقہ روم کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتا۔
لیکن غیاث الدین کے خسرو ثانی ہی کے عہد سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جو پھر نہ رک سکا۔ اس دوران میں تاتاری طوفان ایشیائی کوچک کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھا اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تاتاریوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آخر کار 1243 میں قزواہ کی جنگ نے دولت سلجوقیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد تاتاری چلے گئے، لیکن 1245 میں کہ خسرو ثانی کی وفات پر جب اس کے 3 لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدامنی پیدا ہوئی تو تاتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ اسی دوران میں ایک لڑکا مر گیا اور تخت کے دعوے دار بقیہ 2 لڑکے عز الدین اور رکن الدین رہ گئے۔ ہلاکو خان نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا، مغربی صوبے عز الدین اور مشرقی صوبے رکن الدین کو دے دیے، لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی تھی اور سلاطین سلجوق کا عزل و نصب انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ تاتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے ایشیائی کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوقیہ کے رہے سہے اقتدار کو بھی ختم کر دیا۔ سلطنت کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر متعدد امراء نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تاتاریوں نے بارہا ان خود سر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ اپنا اقتدار دوبارہ قائم کر لیتے۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ چنانچہ دولت سلجوقیہ کے خاتمے کے قریب ایشیائی کوچک میں صادر خان، کروسی، دین، تقا، حمید، کرمانیہ، کریمان، کستمونی اور منتاشا کی خود سر حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی اور وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب وہ اپنے حوصلے کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنے تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ سلطنت خوارزم کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور شام پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کر لیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے مارکا آراء ہوئے جو خود ترکی نسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائی کوچک میں سلجوکیوں سے آ ملے۔ انہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جزو تھا جو ارطغرل کے بعد سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنا وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثنائے راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر فوت ہو گئے۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اسی وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ پہلا معرکہ۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئی۔ وہ کسی فریق سے بھی واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی تھی، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور جان بازی سے حملہ آور ہو کر دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کی انہوں نے بروقت مدد کی ہے وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل غازی کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاء الدین نے انہیں ساغوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریہ کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا اور ساغوت کا شہر بھی انہیں دے دیا۔
اس علاقے میں ارطغرل غازی اور ان کے ساتھی جو خراسان اور ارمینیا سے آئے تھے بدوباش اختیار کی۔ علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو اس کی جاگیر کا سپاہدار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل غازی کی جاگیر بازنطینی سرحد کے ساتھ واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور ان کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترک قبائل ایشیائی کوچک میں جو پہلے سے آباد تھے ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور ان کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح ان کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و بیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کی قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اوسطی اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا اور تاتاریوں کے حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دالیر، سالار اور نائب کی فتوحات سے علاؤ الدین کو بجائے تشویش کے ایک گنا اطمینان نصیب ہوا۔ اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور باروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلے میں ان کو اس شہر کی بھی جاگیر دے دی اور پوری جاگیر کا نام سلطانوی یعنی صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کراجہ، حصار، بلیجیک، انینی وغیرہ، لیکن سلطانوی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور اس کے بعد عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاؤ الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل غازی نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 687 ہجری بمطابق 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوئے۔